السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانفال کی آیت نمبر 65 اور 66 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المومنین، حرض آپ اباریے، ہار آزاد، اس کا ایک معنی ابارنا، اس کا ایک معنی بہت بیمار ہونا، اس کا ایک معنی اتنا بیمار ہونا کہ اپنے آپ کو گھائل کر لینا، موت کے قریب پہنچ جانا۔ حرض ابھاریں، حرض المومنین مومنوں کو، مومن کی جمع مومنین، علی القتال قتال پر، لڑائی پر، ان یکم منکم، ان اگر، یکن ہوں، یہ کن کانا، کن فیکون یا بار بار پڑھ چکے ہیں، منکم تم میں سے، عشرون 20، یہ جو عشر ہوتا ہے 10واں حصہ، یہ عشرہ ہوتا ہے، یہ عربی کے لفظ ہیں لیکن اردو کی طرح ہم ان کو جانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں رمضان کا آخری عشرہ یا محرم کا پہلا عشرہ، 10 دن، تو عشرون 20 ہو گیا۔ صابرون صبر کرنے والے، یغلبو غالب آئیں گے، یغلبو کو دیکھیں تو غین لام با اس کے اندر موجود ہے، یہی روٹ ورڈ ہے، تو غالب بنانا ہو تو غین کے بعد الف لگا دیں تو غالب بن جائے گا اردو کا۔ یغلبو وہ سب غالب آئیں گے، میاتین 200 پر، میا 100، یہ اس کا تثنیہ ہے، میاتین 200 پر۔ وہیں یکم منکم، اور اگر ہوں تم میں سے، میاتن 100، میا وقفہ کریں گے تو ایسے پڑھیں گے 100، میاتین یغلبو وہ غالب آئیں گے، الفم من الذین، الفا 1000 کو کہتے ہیں، یہاں سے الفت بھی بنتا ہے، الف لام فاتحہ، الفا 1000، الف 1000، من الذین ان لوگوں میں سے، کفروا کفر کیا، بأنہم وجہ کہ بے شک وہ، کیا وجہ ہے اس کی، قوم لا یفقہون وہ ایسی قوم ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں، لا یفقہون وہ سمجھ نہیں رکھتے، یہ لا کے معنی نہیں، یا کے معنی وہ، آخری واو نون جمع کی علامت، اور فا قاف ہا، فقہ، فقہ ہم بولتے ہیں، سوجھ بوجھ کو کہتے ہیں، جو دین میں سوجھ بوجھ ہے اس کو فقہ کہتے ہیں، فقہ بھی کہتے ہیں۔ تو با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں کو قتال پر یعنی لڑائی پر ابھاریں، اور اگر تم میں سے صبر کرنے والے 20 ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے صبر کرنے والے 100 ہوں، یعنی اسی طرح کے جیسے پہلے، اگر تم میں سے 100 ہوں تو وہ 1000 پر غالب آئیں گے، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا۔ وجہ یہ ہے کہ بے شک وہ جانتے نہیں ہیں، وہ لوگ ایسے ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اگلی آیت دیکھیے، الآن اب، خفف اللہ، تخفیف کر دی اللہ نے، خفا کو دیکھیں تو اردو کا لفظ تخفیف بن سکتا ہے، مخفف بھی آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، پورے لفظ کی بجائے شارٹ لفظ جو ہوتے ہیں انہیں مخفف کہتے ہیں، جیسے انگریزی میں گورنمنٹ کو گورٹ کہہ دیتے ہیں، اس طرح اردو میں بھی اور ہر زبان میں مخفف لفظ ہوتے ہیں، کم کرنا، تخفیف کرنا، ہلکا کرنا، خفف اللہ اللہ نے ہلکا کر دیا ہے، انکم تم سے، وعلما اور جان لیا اس نے، کس نے، اللہ نے، عین لام میم،
अन्ना के बेशक, फीकुम तुम में, ज़ाफ़ा कुछ कमजोरी है। और इसको ज़ाफ़ा भी पढ़ते हैं, ज़वाद भी पढ़ते हैं, दुआत भी पढ़ते हैं। तो उर्दू का लफ्ज़ ज़ईफ़ जो बूढ़े आदमी के लिए इस्तेमाल होता है, कमज़ोर के लिए, वो भी यहीं से बनता है, ज़ईफ़, ज़वादाइन ये फे। और ज़ोफ़ कमज़ोरी को भी कहते हैं। फ़ईं यकुम मिनकुम, बस अगर हों तुम में से, मिनकुम मिआ 100, साबिरा, साबिरा सब्र करने वाले, साबिरा तुई यगलिबु वो गालिब आएंगे, मिआताइन 200 पर। ये तस्निया का सीगा है, मिआ का मिआताइन। वहीं यकुम मिनकुम, और अगर हों तुम में से, अल्फुई यगलिबु, अल्फ 1000, यगलिबु वो सब गालिब आएंगे, अल्फाइन 2000 पर। ये भी तस्निया अल्फा का। बेइज़निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। वल्लाहु मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। मा का मानी साथ, जैसे माइयत का लफ्ज हम बोलते हैं साथ उर्दू में, या माँ बमा, जैसे दावत देनी हो तो कहते हैं जी बमा एलो याल तशरीफ ले आए खाने के लिए, साथ। तो बा मुहावरा तर्जुमा इसका देखिए, अब अल्लाह ने तुमसे बोझ हल्का कर दिया है, और बोझ को ब्रैकेट में करेंगे, हल्का कर दिया है बोझ, बोझ को ब्रैकेट में करेंगे। और उसने जान लिया कि बेशक तुम में कुछ कमजोरी है, बस अगर तुम में से सब्र करने वाले 100 हों तो वो 200 पर गालिब आएंगे, और अगर तुम में से 1000 हों तो वो 2000 पर गालिब आएंगे। कैसे गालिब आएंगे? अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की इजाज़त से। और अल्लाह, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दोनों आयतें हो गई, आइए हम इसकी तफसीर देखते हैं। आज के सबक में आयत नंबर 65 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहला हुक्म सादर फरमाया है वो ये है कि मोमनों को किताल के लिए, मोमनों को जहाद के लिए, मोमनों को लड़ाई के लिए उभारें, उकसाएं, तैयार करें, इंस्पायर करें, जोश दिलाएं, रागिब करें। किसको? मोमनों को। किसके लिए? लड़ाई के लिए, जहाद के लिए, किताल के लिए। पहला हुक्म ये है। ये कैसे तैयार किया जाएगा, कैसे उभारा जाएगा? इसके कई एक तरीके हैं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार भी फरमाए। मिसाल के तौर पे बहादुर लोगों की मिसालें देकर, किताल और जहाद का अजर बताकर, और किताल ना करने वालों का नुकसान बताकर, मैदान जंग में सीना ठोंक कर लड़ने वालों और पीठ फेरने वालों के की जजा और सजा को बताकर, तो आपने मोमिनों को इस कदर उभारा कि सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन आपकी आंख के इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते। अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए। एक ये सबक है। दूसरा सबक ये है कि अल्लाह ने इस अगले सबक में भी, आगे 2 सबक हैं, ये फरमाया कि अगर तुम में से सब्र करने वाले 20 लोग हों तो कितने पर? वो 200 पर गालिब आएंगे। यानी एक मुसलमान जो सब्र करने वाला है वो कितने पर? 10 पर भारी है। 10 काफिर हों तो मोमन एक हो तो वो 10 के लिए काफी। ये 20 होंगे तो वो 200 होंगे, 200 पर भारी आएंगे। यानी 200 से ज्यादा अल्लाह उनको तौफीक देगा, ताकत। और एक तो ये इसमें है, और साथ साथ सब्र करने वाले हों, साबित कदमी वाले हों, ये नहीं कि वावेला शोर करने वाले हों। और अगर 1000 हों नहीं, वो अगर होंगे वो 20 तो फिर गालिब आएंगे 200 पर।
20 کی بات ہے اس حصے میں، یہ بھی 10 گنا ہی ہے، یعنی 20 مسلمان ہوں تو 200 کافر پہ بھاری آئیں گے۔ یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے کہ 10 گنا سے بھی زیادہ اللہ توفیق دے گا صبر کرنے پر میدان جنگ میں۔ اور اگر وہ 100 ہوں گے مسلمان تو 1000 پر غالب آئیں گے، یہ بھی 10 گنا ہے۔ تیسرا سبق اس میں یہ ہے کہ اگر لڑائی کا وقت آ جائے، لڑنا پڑ جائے، تو تمہارے مقابلے میں 10 گنا کافر بھی ہوں تو بھاگنا نہیں ہے، دل چھوٹا نہیں کرنا، یعنی 10 کے مقابلے میں 1 مسلمان ہو تو تب بھی وہ لڑے۔ یہ تھا، یہ 3 موٹے موٹے سبق تھے اس آیت میں، کہ صبر کریں اور ابھاریں قتال پر، اور اللہ 10 پر بھی تمہیں غالب کرے گا، ایک کے مقابلے میں 10 پر۔ اور چوتھی بات جو اس میں کہی گئی کہ پھر 10 بھی ہوں تو بھاگنا نہیں، لڑائی ہی کرنی ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ قوم جانتی نہیں۔ جاننے سے مراد یہ نہیں کہ ان کو علم نہیں، اصل میں جو لوگ تم جانتے ہو جو کچھ کہ موت کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی، ان کا یہ ایمان نہیں ہے، وہ موت کو ہلاکت سمجھتے ہیں، تم موت کو زندگی سمجھتے ہو، اور جنت والی زندگی کی تو مثال ہی نہیں، اس لیے اتنی قوت آ جائے گی کہ تم غالب آ جاؤ گے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جب یہ حکم آیا تو یقینی بات ہے بطور انسان اپنے سے 10 گنا آگے زیادہ طاقت ہو تو انسان کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اب اس کو تخفیف کر دیا، اس میں ہلکا کر دیا تمہارا بوجھ۔ اب کیا کیا کہ اگر تمہارے مقابلے میں دگنے ہوں تو تم غالب آ جاؤ گے، تم لڑ پڑو، پھر بھی غالب تو 10 گنا پہ بھی آ جاؤ گے اللہ جب توفیق دے گا، لیکن وہاں پھر لڑائی بھی فرض تھی۔ اب لڑائی فرض کیا کی اللہ نے کمزوری دیکھ کر مسلمانوں کی، کہ اگر تم 100 ہو تو 200 پر، اگر کافر 200 للکار رہے، تم 100 ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، اگر 200 سے وہ زیادہ ہو تو تم چاہو تو نہ لڑو۔ تو اس طرح کا اگلی آیت میں اللہ نے کمزوری کا تذکرہ بھی فرمایا، اور اپنے اذن سے بشارت بھی دی، اور تھوڑا سا بوجھ بھی ہلکا کر دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ میدان جنگ ہو یا دنیا کا کوئی اور میدان ہو، جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی خاطر، اللہ ان کو کبھی نہیں چھوڑتا، اور اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے ان کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں بھی صبر کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب